الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے بارے میں باتیں عرض کی تھیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں، اللہ تو خالق ہے نا، اللہ کی ذات خالق ہے، سمجھے مسئلہ. اللہ کی مخلوق میں وہ مخلوق نوری ہے، ناری ہے، خاکی ہے. تمام مخلوق میں سب سے افضل، اکمل، اجمل شان جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اور پھر ہر نبی سے، ہر رسول سے میرے مدنی کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ نرالی شان والی ہے. پہلے انبیاء کا زمانہ بھی محدود اور علاقہ بھی محدود. یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، حضرت صالح علیہ السلام الگ قوم میں آئے، حضرت شعیب علیہ السلام الگ قوم میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ قوم میں آئے. لیکن یہ شان بھی میرے مدنی پاک کو ملی کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک، آپ کی رسالت بھی قیامت تک، اور آپ ساری کائنات کے لیے، انس و جن کے لیے نبی آئے کہ آپ کے بعد نبوت بھی ختم، آپ کے بعد رسالت بھی ختم. تو یہ شان جو ہے یہ آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. دو باتیں. تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ ہر پیغمبر کو بڑے شان والے معجزے ملے ہیں، لیکن میرے مدنی کا شان ہی نرالا ہے. میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی شان ہے کہ آپ کے جیسے شان کی حد نہیں ہے، اسی طرح معجزات کی بھی حد نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے. یعنی آپ غور کریں کہ صحیح حدیثوں میں
کسی عام کتاب میں نہیں. صحیح ہے کہ میرے مدنی کے معجزات میں یہ بھی اللہ نے شان دی کہ آپ کے پسینے مبارک میں بھی خوشبو، اور یہ اللہ نے لعاب دہن میں شان دی کہ کڑوے کنویں میں یہ جو جعرانہ کہلاتا ہے، جسے آج کل آپ کہتے ہیں بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے جعرانہ. جعرانہ میں جب سرکار دو عالم حنین کی جنگ کے موقع پر تشریف فرماتے، صحابہ نے کنواں کھودا، کنواں کڑوا نکل آیا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پانی کا انتظام نہیں ہے، ہم نے کنواں کی تیار کیا ہے لیکن پانی بڑا کڑوا ہے. تو آمنہ کے لال تشریف لائے، کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے، حکم دیا کہ ڈول نکالا جائے. پانی کا ڈول نکالا، حضور نے پڑھا اور اپنا لعاب مبارک پانی میں ڈالا اور فرمایا کہ اب یہ ڈول پھر کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈال دیا. حضور نے فرمایا اب کھینچو. صحابہ کہتے ہیں پھر جب ہم نے پانی کھینچا، ایسا ٹھنڈا اور اچھا اور میٹھا پانی ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا کریں. درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ میرے پاس اب ایک صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بیمار ہیں، حضور پہ تشریف لے آئے عیادت کرنے کے لیے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سلام فرمایا، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے، اور میرے مدنی پاک نے بتلائے کہ حدیث مبارک میں کیسا پیارا علاج بتلایا. فرمایا فلاں طبیب سے علاج کراؤ اور اجوا کھجور لے لو، اس کو گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کے اس کا معجون بن جائے گا، وہ اس کو کھلاؤ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری دور کر دیں گے. تو صحابی کہتے ہیں حضور نے جو ہاتھ رکھا میرے سینے میں دل تک ٹھنڈک محسوس ہو گئی کہ وہ ہاتھ ایسا مبارک تھا کہ ہاتھ رکھنے سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. ہاتھ میں معجزہ. حضرت علی کی آنکھیں مبارک دکھ گئی. میدان خیبر ہے، میرے پاک نبی نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلان فرما دیا کہ کل کے دن صبح کی نماز کے بعد میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا کہ جو بندہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ اس کو محبوب ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اینا علی، حضرت علی کدھر ہے؟ کہہ دو رضی اللہ عنہ. صحابہ نے عرض کیا فی عینیہ رمد، یا رسول اللہ حضور ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. نماز نے فرمایا عجب علی ان، بلاؤ حضرت علی کو. حضرت علی فرماتے ہیں میں 2 آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا تھا، میں نظر نیچے نہیں ڈال سکتا تھا، میری آنکھوں میں اتنی تکلیف ہو گئی تھی. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا حضرت علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج پرچم اسلام تم نے لینا ہے اور تم نے آج مرحب کے علاقے پہ قلعے پہ حملہ کرنا ہے. میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، میری تو جان قربان ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جا. حضور نے اپنا لعاب دہن لیا. حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھوں پہ لگا کے یوں کیا، بس اس کی اتنی دیر تھی، آنکھیں کھولی تو کہاں تکلیف گئی کہاں درد گیا. فرماتے ہیں پھر کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی.
تو میرے مدنی کے پسینے میں بھی موجودے رکھے، میرے مدنی کے لعاب میں بھی موجودے رکھے، میرے مدنی کے ہاتھوں میں بھی موجودے رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، سینکڑوں کا لشکر ہے، ایک پیالہ لایا گیا جس میں مدنی پاک نے ہاتھ رکھا، حکم دیا کہ اب پیالے سے پانی بھرتے رہو۔ صحابی کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدنی پاک کی انگلیوں سے کیسے چشمے جاری تھے، جیسے چشمے پانی کے پھوٹتے ہیں۔ میرے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے پاؤں میں بھی معجزے دیے ہیں کہ میرا پاک نبی جبل احد پہ کھڑے ہیں۔ حضرت آقا انعامدار اللہ پاک تمہیں بھی مدینہ نصیب فرما دے، ہمیں بھی نصیب فرما دے، جبل احد کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جو میرے مدنی کا محبوب ہے۔ حضور پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور پہاڑ میں زلزلہ آیا، اضطراب آیا۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے اپنے پاؤں سے مارا اور فرمایا اسکن یا احد، کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو میرے آپ اندازہ فرمائیں، ساری دنیا کو کہہ دیں بڑے زور والے لے آئیں، پاؤں مارنے سے بھی کبھی پہاڑوں کو کچھ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور کے پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ پہاڑ ٹھہر گیا، تھم گیا، سکون آ گیا، اضطراب ختم ہو گیا۔ تو پاک بھیجا، آمنہ کا لال بھیجا، عبد المطلب کی اولاد میں سیدنا ولد آدم، سیدنا ولد اسماعیل، سرکار 2 عالم کہ جن کی نظر میں بھی معجزہ۔ میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جب نماز پڑھو اپنی صفیں درست کیا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب جناب میرے پاک نبی کی شان پہ درود پڑھتے رہے، زبان پہ درود ہو، کان میں قرآن ہو، اور دل کا تعلق ہمیشہ مولا رحمان سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، بس دعا کرو، جب جڑ جائے پھر دنیا کے تعلق کچھ نہیں ہوتے۔ اس لیے اب دیکھیں یہ میسرا ہے اور معراج ہے، معراج عروج سے ہے، معراج بلندیوں سے ہے، اور میرے مدنی کی بلندیوں پہ ذرا نظر ڈالو۔ ظاہری بھی بلندی اللہ نے زمینوں سے آسمانوں پہ پہنچا دیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا دیا، جنت میں پہنچا دیا، یہ ظاہری بلندی۔ اور باطنی بلندی نماز کا حکم دے دیا اور ساتھ فیصلہ کر دیا کہ میرا مدنی تیرا معراج ایسا نہیں کہ جو آ کے گزر جائے، پر تیرے معراج کے لیے ہم نے اپنی نماز فرض کر دی ہے کہ ہر مسلمان 24 گھنٹے میں 5 دفعہ نماز پڑھے اور معراج محمد کو یاد کرے۔ نماز کب ملی تھی؟ جب معراج پہ گئے تھے۔ تو آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ معراج کا دیا ہوا تحفہ نہیں؟ اور اس کے بعد دیکھیں عروج، دیکھیں کیسا عروج دیا، فرمایا ہمارا فانا لک ذکرک، کہ میرا مدنی تو نے تو نیاز پیش کی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا مدنی تو نے تواضع کی حد کر دی، تو نے نیاز مندی کی انتہا کر دی، تو نے بندگی کی انتہا کر دی، لیکن رب کریم کا وعدہ ہے میں بھی تیرا نام اونچا کر دوں گا، کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، اذان ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، تکبیر ہوگی میرا نام ہوگا تو
تیرا نام ہوگا، نماز ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، اگر کلمہ پڑھیں گے تو میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، اگر نماز پڑھیں گے میرا فرض ہوگا تو سنت کا طریقہ تیرا ہوگا۔ میں نے تجھے ظاہر میں بھی اونچا کر دیا ہے اور باطن میں بھی اونچا کر دیا ہے اور تیری شان بھی اونچی کر دی ہے کہ کوئی پیغمبر، اس لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ لواء الحمد یوم القیامت فی یدی، فرمایا کہ حمد کا پرچم قیامت والے دن اللہ میرے ہاتھ میں دیں گے۔ فرمایا آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا، ابراہیم میرا ابا ہے میرے پرچم کے نیچے ہوگا، اور 1,24,000 پیغمبر جب بات نہیں کر سکیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث سنے غور سے، میرے پاک نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایسی شان دی ہے جو کسی پیغمبر کو شان نہیں دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا انا اول من یبعث، سب سے پہلے میں اپنے مزار مبارک سے میں کھڑا ہوں گا، ساری کائنات نہیں کھڑی ہوگی، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا۔ اور فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اور فرمایا انا اول شافع، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا انا خطیبہم، جب سب انبیاء چپ ہوں گے تو بولنے والا بھی میں ہوں گا، جب کوئی نہیں مانگ سکے گا مانگنے والا بھی میں ہوں گا، عرش کے نیچے سجدہ کر کے شفاعت کبریٰ کا سوال کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور فرمایا یہ بھی اللہ نے مجھے شان دی ہے کہ سب سے پہلے میری شفاعت منظور ہوگی، عرش اولا سے حکم ہوگا کہ ارفع راسک یا محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر اللہ ہمیں ادب نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ اور میری بات یاد رکھ لو، اگر تم نے صحابہ کا ادب نہ کیا، اگر تم نے ائمہ کا ادب نہ کیا، اگر تم نے محدثین کا ادب نہ کیا، فقہاء کا ادب نہ کیا، تو پھر گستاخی بڑھتے بڑھتے نبی تک جا پہنچے گی، اور اگر مدنی تک پہنچی تو پھر خدا تک پہنچے گی، اور بندہ اللہ معاف کرے دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چیز کا ادب ہے، وضو کا بھی ادب ہے، نماز کا بھی ادب ہے، کعبے کا بھی ادب ہے، اللہ کے پیغمبروں کا بھی ادب ہے، قرآن کا بھی ادب ہے، حدیث کا بھی ادب ہے۔ اور یاد رکھو جو بے ادب ہے محروم شد از فضل رب، وہ اللہ کے فضل سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ شان دیکھیں وجہ کیا ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں دی ہیں کہ جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ ہر پیغمبر نے دعائیں مانگ لی ہے، فرمایا میں نے ایک دعا چھپا کے رکھی ہے جو قیامت میں مانگوں گا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی حاجی درود شریف پڑھتے تھک جاتے ہو بلا؟ اصل میں حاجی تھکا ہوا ہے، گھر جانے کا ارادہ ہے نا بیچارے کا، کیا کرے غریب، اب پھنسا ہوا ہے حرم میں، ٹکٹیں پڑتے ہیں کہ سیٹ ذرا آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سارے قرآن و حدیث کا ذخیرہ دیکھیں کہ ہر پیغمبر کو شان ملی
عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ گئے، حضرت آدم بھی جنت میں ٹھہرے، لیکن جس انداز میں، جس شان میں، جس سج دھج میں میرے مدنی کو معراج ہوا، کسی پیغمبر کو نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دشمن پھانسی دینے لگے تو اللہ نے بچانے کے لیے اٹھا لیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھ دیا اور درخت کھا کے اترنا پڑا۔ یہ شان میرے مدنی کو ملی ہے کہ فرشتے انتظار میں ہیں، انبیاء انتظار میں ہیں، 1,24,000 پیغمبر انتظار میں ہیں، زمین پہ محفل سجی ہے، آسمانوں پہ انتظار ہے، اور آمنہ کے لال مسجد اقصی میں جب پہنچے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ براق کو باندھا گیا اور میرے مدنی مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے۔ حاجیو آج دل سے دعا کر لو کہ اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، اللہ قبلہ اول مسلمانوں کے حوالے کر دے، میرا اللہ یہودیت پہ اپنا قہر نازل فرما دے، میرا اللہ جو تیرے مسجدوں کو برباد کرے ان کو برباد کر دے، جو تیرے گھروں کو ٹکڑے کرے ان کو ٹکڑے کر دے، اور جو تیرے گھروں کو آباد کرے ان کو آباد کر دے۔ اور میرے رب کریم جیسے تو نے یہ کعبہ نصیب کیا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے مسجد اقصی میں بھی نماز نصیب کر دے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ وہاں تو شان کن فیکون ہوتی ہے، وہاں تو حکم ہوتا ہے۔ میرا اللہ اگر ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتے ہیں، میرے رب کریم اگر میدان بدر میں نہتے صحابہ سے مشرکین مکہ کی طاقت کی قبر توڑ سکتے ہیں، اللہ یہودیت کا ناز ہے، انہیں دولت پہ ناز ہے، انہیں پیسے پہ ناز ہے، انہیں اقتصادیات پہ کنٹرول پہ ناز ہے، انہیں سازشوں پہ ناز ہے، انہیں مکاریوں پہ ناز ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے خدا کی قدرت پہ ناز ہے۔ اور میرا رب جب فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی قدرت جب فیصلے کرتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میرے مدنی تشریف لے گئے مسجد اقصی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو مشہور ہے نا قبلہ اول، قبلہ اول کعبہ ہے، یاد رکھ لو، قبلہ اول کعبہ ہے۔ آدم نے نمازیں کعبے کی طرف پڑھی ہیں، پھر درمیان میں کچھ عرصے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کا حکم دیا، پھر میرے مدنی نے مانگا تو اللہ نے پہلا کعبہ دے دیا، ورنہ قبلہ اول تو کعبہ ہے، لیکن حکمت ہے میرے مولا کی، ہمیشہ ایک کعبہ رہتا۔ ہندو کہتا کہ مسلمان بھی پتھر کا پجاری ہے، اللہ نے کبھی وہ کعبہ رکھا، کبھی یہ کعبہ رکھا، اور مسجد مدینہ میں یہ نظارہ بھی دکھلا دیا کہ صحابہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، اطلاع ملی کہ قبلہ بدل گیا ہے، نماز میں تبدیل ہو گئے، تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے مسلمان اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتا ہے، وہ پتھر کا پجاری نہیں۔ اور یہی تو وہ مسئلہ ہے جو ساری آج جھگڑے بنے ہوئے ہیں۔ اور خدا کی قسم ہے، یاد رکھو، جو میرے مدنی کی شان کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے مسئلے کو سمجھو، جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑو۔
دشمنوں کو نہ ہنساؤ کہ مسلمان نماز پہ لڑتا ہے، اذان پہ لڑتا ہے، مسلمان مسجدوں میں لڑتا ہے، مسلمان مرنے پہ لڑتا ہے، جینے پہ لڑتا ہے، قبر پہ لڑتا ہے۔ خدا کے لیے دشمن کو نہ ہنسائیں۔ اللہ نے اسلام اتنا واضح کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ اسلام نام کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کے حکم پہ جان دے دینے کا۔ اب صفا سے شروع کرو، مروہ پہ ختم کرو۔ ایمان سے کہو، مروہ سے اگر شروع کریں، صفا پہ ختم کریں، کوئی فاصلے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے مدنی نے صفا سے شروع کیا ہے، مروہ پہ ختم کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے۔ اگر کوئی الٹا دوڑے تو پھر دوڑنا پڑے گا، اسی لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اذان کا مسئلہ ہے، صلاۃ و سلام کا مسئلہ ہے، میلاد کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، عرس کا مسئلہ ہے، کل خانیوں کے مسئلے ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، ٹھنڈے دل سے علماء سے جو کرتے ہیں ان کو پوچھ لیں کہ کیا اس بات پہ میرے مدنی نے عمل کیا ہے؟ اگر کیا ہے، حدیث موجود ہے تو جھگڑا ختم، اگر نہیں کیا ہے تو یاد رکھو محبت نہیں ہے، بدعت ہے۔ محبت کا دعویٰ نہ کرو کہ جی ہم تو محبت میں کرتے ہیں، اور جی ہم نے تو جھنڈیاں محبت میں لگائی ہیں، سبیلیں لگائی ہیں، ہم نے خیراتیں کی ہیں، ہم نے درود پڑھا ہے، ہم نے سلام پڑھے ہیں۔ کون سا برا کام کیا ہے؟ اور یہ اچھا کام جو ہے، کیا میرے مدنی کو سمجھ نہیں آیا؟ صدیق و عمر عثمان و علی کو سمجھ نہیں آیا؟ اہل بیت نبی کو سمجھ نہیں آیا؟ 600 سال کے بعد دنیا میں رسم و رواج نکل پڑے، تم نے رسم و رواج کو دین بنا لیا اور دین محمد کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کے کعبے میں دعا کرو، اللہ جھگڑے مٹا دے، اللہ دلوں سے بغض مٹا دے، اللہ مذہب کے نام پہ فتنے و فساد ختم کر دیں۔ اللہ کا دین اسلام ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا علم بردار ہے، اللہ کا حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، اسلام دین امن سکھلاتا ہے، اور اسلام اتنا آسان ہے، خدا کی قسم آج تک کوئی دنیا اسلام کے مقابلے پہ نہ دین پیش کر سکی نہ مذہب پیش کر سکی۔ ہوا اسراء ہوا، قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ آپ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیر کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ میرا اللہ چاہے تو ایسے بھی دکھلا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ حکم فرماتے ہیں کہ میرا مدنی بتلاؤ کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ تیرے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا،
ہمارا اللہ کے ہاتھ پہ بھی ایمان، اللہ کے قدم پہ بھی ایمان، اللہ کی ان صفتوں پہ ایمان جو قرآن حدیث میں ہیں، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، وہ قدم مبارک کیسا ہے۔ جو قرآن میں ہے آمنا، جیسے حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جب جہنم